اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. ہماری گفتگو سورہ حجرات میں چل رہی تھی اور ہم نے اس میں بتایا تھا کہ اس سورہ کے مختلف حصوں کا مجموعی طور سے کچھ اس طرح خلاصہ کیا جا سکتا ہے جس میں ہم نے بعض کو بیان کیا تھا اور آج ان سب کو انشاءاللہ مکمل کر لیتے ہیں. جس میں سے ہم نے بتایا تھا کہ پہلا حصہ بخش اول، ہم نے اس کو بیان کیا تھا کہ بخش اول میں کہ سب سے پہلا حصہ اس کا جو ہے سورہ حجرات کا وہ یہ ہے جس میں بیان ہوا ہے آغاز سورہ کی آیات ہیں جو اسلام کے عظیم ترین پیشوا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے اور ان کے پاس آنے، ان کی خدمت میں حاضر ہونے کے آداب اور ان اصولوں کو بیان کرتی ہیں جن کا مسلمانوں کو آپ کے حضور میں پابند ہونا چاہیے. یعنی اول جو سورہ کی آیات ہیں ابتدائی آیات وہ مسلمانوں کو وہ آداب سکھاتی ہیں کہ جن کا لحاظ رکھنا اور جن کا پابند ہونا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے جب وہ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں آئیں. اس پر ان آیات نے یا ان آیات نے گفتگو کی ہے. یعنی اول سورہ میں کیا بتایا گیا ہے کہ امت مسلمہ یا مسلمان جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں، ان کی خدمت میں حاضر ہوں تو انہیں وہاں پر کیسا رہنا چاہیے، کیسے رہنا چاہیے، صحیح کیا کرنا چاہیے، کن کاموں کو انجام دینا ہے، کن باتوں کا خیال رکھنا ہے. دوسرا حصہ اس سورہ مبارکہ کا یہ اس بارے میں ہے کہ بخش دوم اس سورہ اس بات کو بتاتا ہے کہ اجتماعی اور معاشرتی اخلاق کے اہم اصول کے سلسلے پر یعنی بیان ہوا ہے. یعنی دوسرا حصہ یعنی سورہ مشتمل بر ایک سلسلے اصول مہم، یعنی اس سورہ کا ایک حصہ یعنی دوسرا حصہ جو مشتمل ہے وہ کچھ اصول پر مہم ہے جو اصول اجتماعی اور اخلاقی مسائل کو بیان کرتے ہیں. یا اہم یہ کہا جائے کہ سورہ کا اجتماعی اور معاشرتی اخلاق کے اہم اصول کے سلسلے پر مشتمل ہے. دوسرا حصہ جن کی پابندی سے اسلامی معاشرے میں محبت، صفا، امنیت، اتحاد، انس، لگاؤ، یہ سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں. یعنی اگر ان کی رعایت کی جائے، قوانین و دساتیر کی، ان دستوروں اور قوانین کی رعایت اگر کی جائے تو اسلامی معاشرے میں کیا ہوگا؟ محبت، انس، لگاؤ، اتحاد، بھائی چارگی، مروت، اخوت، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ آیا ہوگی. اور ان کے برخلاف اگر ان قوانین اور ان اصولوں کی پابندی نہ کی جائے تو نفرت، عدوت، کدورت، بدامنی، نفاق، یہ سب چیزیں اسلامی معاشرے میں پیدا ہوں گی یا کسی بھی معاشرے میں پیدا ہو سکتی ہیں اگر ان اصول کا خیال نہ رکھا جائے جو قرآن کریم نے بیان کیے ہیں. تو پھر اسلامی معاشرے میں بدامنی اور سب چیزیں پیدا ہوں گی. تیسرا حصہ بخش سوم دستوراتی ہیں. وہ دستور ہیں یعنی ایسے احکام ہیں جو اختلافات اور آپس میں لڑ پڑنے کے خلاف مبارزہ کرنے کے حق سے مربوط ہیں جو بعض اوقات مسلمانوں میں پیدا ہو جاتے ہیں. آپس میں مسلمان کسی بات پر ان کا کوئی تنازع ہوتا ہے، آپس میں ناراضگی ہوتی ہے تو اس وقت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کیا کرنا ہے
کیسے کرنا ہے، کن باتوں سے بچنا ہے اور کن باتوں کو انجام دینا ہے۔ بخش 4 میں چوتھا حصہ سورہ مبارکہ کا انسان کی بارگاہ خدا میں قدر و قیمت اور مسئلہ تقوی کے بارے میں گفتگو کرتا ہے۔ چوتھے حصے میں جو گفتگو کی ہے وہ انسان کی اللہ کے یہاں کیا عظمت ہے، کیا اہمیت ہے اور تقوی کس قدر اہمیت کا کام ہے۔ بخش 4 کے بعد بخش 5 یہ حصہ قرآن کریم کا اس سورہ مبارکہ کا اس مسئلے کی تاکید کرتا ہے کہ ایمان صرف زبان سے اقرار کرنے کا نام نہیں ہے کہ انسان زبان سے اقرار کر لے بس ہم مومن ہو گئے اور اب ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اب جنت ہماری ہے، اب جنت پہ ہمارا قبضہ ہے، یا جنت میں ہمیں جانا ہی جانا ہے اور جنت ہمارا حق ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ایمان صرف زبان سے اقرار کا نام نہیں ہے بلکہ اعتقاد قلبی کے علاوہ، یعنی جو دل میں آپ کے اعتقاد اور یقین اور جزم ہے، جو آپ کا ایمان دل میں چھپا ہوا ہے، اس اعتقاد کے علاوہ اس کے آثار انسانی اعمال اور اموال اور نفسوں کے ساتھ جہاد کرنے میں بھی آشکار ہونے چاہیے۔ یعنی آپ جہاد بالنفس کریں، نفس سے اپنے جہاد کریں، نہیں اپنی غلط خواہشات کو ترک کریں۔ یعنی جہاد صرف میدان میں لڑنے کا نام نہیں ہے کہ بس میدان میں لڑے جہاد ہے، نہیں، بلکہ جو سب سے بڑا جہاد کہا گیا ہے وہ جہاد بالنفس ہے۔ جہاد بالنفس ہے، نفس کے ساتھ جہاد کرنا، غلط باتوں کو کچل دینا، غلط باتوں کے خلاف اپنے آپ کو آمادہ کرنا، غلط چیزوں کے خلاف اپنے آپ کو آمادہ کرنا جو سماج اور معاشرے اور انسانیت کو تباہی کے گھاٹ اتارتی ہیں، ان چیزوں کے خلاف اپنے آپ کو آمادہ کرنا، اپنے نفس کو آمادہ کرنا، اپنی سوچ کو آمادہ کرنا، ان چیزوں سے نپٹنا، یعنی ذہنی اعتبار سے جو انسانی سماج اور معاشرے کو خراب کرتی ہیں، جو انسانوں کو برباد کرتی ہیں یا انسانوں کی زندگی کو مشکلات سے دوچار کرتی ہیں، ان چیزوں کے خلاف اپنے آپ کو آمادہ کرنا، ان چیزوں کے خلاف اپنے نفس کو، اپنے عقل، شعور اور اپنے ضمیر کو جگانا اور وہ کام انجام دینا کہ جس سے انسانیت کا بھلا ہوتا ہو، لوگوں کا فائدہ ہوتا ہو، سماج ترقی کر سکے، ماحول اچھا بن سکے، خوشگوار ہو سکے۔ تو اس کے لیے اب اگر ہمارا نفس اس سے منع بھی کرتا ہے تو ہمیں اپنے نفس کی مخالفت کرنی ہے۔ یہ جہاد ہے، یہ بھی جہاد ہے اور بڑا جہاد یہی ہے۔ چھٹا بخش ششم۔ بخش ششم اس چیز سے بحث کرتا ہے کہ اسلام و ایمان خدا کا مومنین کے لیے ایک عظیم ہدیہ ہے۔ اسلام اور ایمان اللہ کا بندوں کے لیے بہترین اور عظیم ہدیہ ہے، لہذا بجائے اس کے کہ اس کو قبول کر کے احسان جتلائیں آپ، انہیں خود سے زیادہ انہیں تو حد سے زیادہ ممنون شکر ہونا چاہیے۔ انہیں تو یعنی جو لوگ یعنی ایمان لائے ہیں اور جو لوگ یعنی جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، انہیں حد سے زیادہ ممنون مشکور ہونا چاہیے کہ وہ اس ہدیے کے مشغول ہوئے ہیں، یعنی ان کو یہ ہدیہ پہنچا ہے اور وہ اس ہدیے ان کو یہ ہدیہ ملا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ اس کو قبول کر کے احسان جتلائیں کہ ہم نے بڑا احسان کیا ہے اسلام قبول کر کے، نہیں بلکہ ان کو اسلام کا ممنون ہونا چاہیے کہ اس میں شامل ہو گئے۔ صحیح۔ بخش ہفتوں یعنی 7واں حصہ جو اس سورہ کا آخری حصہ ہے، تمام عالم ہستی کے پوشیدہ اسرار اور انسانوں کے اعمال سے خدا کے علم و آگاہی کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، جو حقیقت میں ان تمام حصوں کے اجرا کے ضامن کے طور پر آیا ہے
جو اس سورہ میں بیان ہوئے ہیں۔ اس سورہ کا نام سورہ حجرات اس سورہ کی چوتھی آیت کی مناسبت سے ہے۔ یعنی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سورہ کا نام گزاری ان سورہ پر سورہ حجرات و تناسب آئے چہاروں من سورہ کہ ان کلمے در اون با کار رفتے و تفسیر عمرابہ زودی خواہم دان نیست۔ یعنی اس سورہ کا نام سورہ حجرات کیوں رکھا گیا ہے، یا اس سورہ کو سورہ حجرات کیوں کہتے ہیں؟ یعنی اس سورہ کا نام سورہ حجرات اس سورہ کی چوتھی آیت کی مناسبت سے ہے، جس میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے اور اس کی تفسیر مختلف بیان ہوگی۔ بہرحال تو اس سورہ مبارکہ کے اندر یعنی خلاصہ یہی ہے کہ سورہ مبارکہ میں یہی پہلے سورہ مبارکہ کو 7 حصوں پر تقسیم کر سکتے ہیں، اور 7 حصوں پر یہ سورہ مبارکہ تقسیم ہے، جس کے پہلے حصے میں یہ ہے، دوسرے میں یہ ہے، تیسرے میں یہ بتایا گیا ہے، چوتھے میں یہ کہا گیا ہے، 5ویں میں یہ بیان ہوا ہے، تو 6ویں میں اللہ تعالی نے یہ بتایا ہے، 7ویں میں یہ بیان کیا گیا ہے۔ یعنی یہ سورہ مبارکہ گویا 7 حصوں پر تقسیم ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، نکتفی علی ھذا القدر۔ فضیلت تلاوت ان سورہ انشاءاللہ غداً سے جی۔ الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔